الحمد للہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه انتہائی قابل صد احترام میرے بزرگوں، میرے مسلمان بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں سود کی حرمت کے حوالے سے گفتگو ہے۔ سود کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے، اس کے لینے دینوں کو رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ سود کو عربی میں ربا کہتے ہیں، جس کے معنی ہے زیادتی، اور شرعاً اس کی معنی یہ ہے کہ بغیر کسی
عوض کے، بغیر کسی بدلے کے کسی سے زیادہ مال لینا۔ مثلا ایک آدمی کسی کو 10 درہم دیتا ہے اور بدلے میں اس سے 12 درہم لیتا ہے، تو 10 درہم کے بدلے میں 10 تو آ گئے، لیکن یہ اوپر والے جو 2 درہم ہیں یہ سود ہے۔ بلا عوض کسی سے مال لینا یہ کیا ہے؟ سود ہے۔ اور بے میں مال کے بدلے میں چیز ہوتی ہے۔ مثلا ایک آدمی 10 روپے کی کوئی چیز خریدتا ہے، پھر اسی چیز کو آگے وہ 12 روپے میں بیچتا ہے، یہ معاملہ درست ہے کہ اس میں 12 روپے کے بدلے میں وہ چیز آ گئی جو اس نے 10 میں خریدی تھی، اب 12 میں بیچ دی تو یہ 2 روپے اوپر والا اس کا نفع بنتا ہے۔ لیکن بلا عوض کسی سے زیادہ مال لینا یہ سود ہے، اور سود کی حرمت ہے شریعت میں۔ جو آدمی سود کو حلال سمجھتا ہے وہ تو مطلقاً کافر اور مرتد ہے۔ اور جو حلال تو نہیں سمجھتا لیکن چھوڑتا بھی نہیں ہے، سودی لین دین بھی کرتا ہے، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا مجرم ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ توبہ کرے اور اس معاملے کو مطلقاً چھوڑ دے۔ اگر نہیں چھوڑتا تو حاکم وقت کا فرض بنتا ہے کہ ایسے شخص کی گرفت کرے، اسے قید کرے اور اس سے توبہ کرائے۔ اگر توبہ کر لے تو اس کی جان چھوٹ گئی، اور اگر توبہ نہیں کرتا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حاکم وقت کا فرض بنتا ہے کہ اس کی گردن اڑا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ جاہلیت کے سارے سود میرے پاؤں تلے برباد کر دیے گئے۔ فرمایا آج سے میں سود کی حرمت کا اعلان کرتا ہوں، سود کو مٹاتا ہوں، اور سب سے پہلے جس سود کو میں مٹاتا ہوں وہ عباس کا سود ہے۔ آج سے یہ چیز بند۔ قرآن کریم کی جب آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، تو صحابہ کے جتنے بھی معاملات تھے سب سے فوراً توبہ طائب ہوئے، ساری باتوں کو چھوڑ دیا۔ بنو عمر اور دوسرے سود خوروں نے سود سے توبہ کی اور کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو سود کو اب قیامت تک کے لیے رب تعالی نے حرام کر دیا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج والی رات آسمانوں پہ گئے تو مختلف قسم کے لوگوں کو آپ کو دکھایا گیا جو مختلف قسم کے عذابوں میں مبتلا تھے. کچھ لوگوں پر آپ کا گزر ہوا، دیکھا کہ ان کے پیٹ اتنے بڑے تھے جیسے کوٹھا ہوتا ہے، مکان ہوتا ہے، اور ان کے پیٹوں کے اندر سانپ بھرے ہوئے تھے جو سامنے نظر آ رہے تھے. تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ سود خور ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے. اس لیے میرے دوستو، سودی لین دین جتنا بھی ہے یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، اور سود سے متعلق جتنے بھی کردار ہیں سب پر اللہ کی لعنت ہے. فرمایا سود دینے والے پر لعنت، سود لینے والے پر لعنت، گواہی دینے والے پر اللہ کی لعنت، سودی معاملہ لکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت. اب وہ تو سود لے دے کر لعنت کے مستحق ہو گئے، یہ گواہی دینے والے، شہادت دینے والے اور کاتب لکھنے والے اس بدبخت کو کیا پڑی ہے کہ مفت میں اللہ کی لعنت اپنے سر لے رہا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے ایک درہم سود کھانا، ایک درہم 36 بار زنا کرنے کے مترادف ہے. 36 بار. اور جو ظالم کروڑوں کھا گئے، لاکھوں کھا گئے، وہ دیکھ لے کہ وہ کتنی بار بدکاری کے مرتکب بنے ہیں. اور فرمایا کہ سود کے 73 درجے ہیں، سود کے 73 درجے ہیں، 70 اور 3، جن میں سے سب سے کم درجہ یہ ہے کہ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنا. سوچ لے سود کھانے والے کہ یہ غلط معاملہ کر کے کتنی مرتبہ اس گناہ کے مرتکب ہوئے. ایک چیز کو جب اللہ نے حرام کر دی تو اس میں میرے دوستوں کبھی بھی خیر ہو ہی نہیں سکتی. اگر اس میں خیر ہوتی تو اللہ اس کو حرام کیوں کرتا؟ جس چیز کو رب تعالیٰ نے حرام کر دیا سمجھ لیں کہ اس میں قیامت تک خیر نہیں ہو سکتی، شر ہی شر ہو سکتی ہے اس میں. اور پھر جو لوگ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں اور اس سے نہیں بچتے تو گویا وہ اللہ کے مد مقابل بن گئے کہ اللہ ہمیں منع کرتا ہے، ہم نہیں منع ہوتے، نعوذ باللہ. گویا وہ اللہ کے حدود کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مد مقابل بنتا ہے وہ ذلیل و رسوا بن جاتا ہے. جو چیزیں رب تعالیٰ نے حلال کی ہیں وہ حلال ہیں، جو حرام کی ہیں انہیں حرام سمجھ لو نا.
اب بے خرید و فروخت وہ جائز ہے؟ اپنی تجارت کرو، حلال منافع کماؤ، حرام سے بچو۔ فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں، الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے جائیں گے جیسے کوئی آسیب زدہ پاگل مجنو دیوانہ ہوتا ہے۔ ایک مجنو کی طرح، آسیب زدہ آدمی کی طرح ان کو اٹھایا جائے گا۔ یہ کبھی اٹھیں گے کبھی گریں گے، ان کا دماغ معاف ہو جائے گا، دماغ رب تعالی ان کا خراب کر دے گا، پاگلوں کی طرح میدان حشر میں آئیں گے۔ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، قیامت کے دن ان کی یہ حالت اس لیے ہو جائے گی کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ بے بھی تو سود کی طرح ہی ہے نا، خرید و فروخت، بے لینا دینا، تجارت کرنا، اس میں جو نفع ہوتا ہے یہ بھی سود کی طرح ہے، جس طرح یہ حلال ہے سود بھی حلال ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، رب العالمین نے بے کو، تجارت کے ذریعے نفع کمانے کو تمہارے لیے حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف، جس کے پاس اپنے رب کی نصیحت پہنچی، رب کا پیغام آ گیا، رب کا حکم آ گیا، اور وہ اس غلط معاملے سے، سودی لین دین سے اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، توبہ کر لی، فرمایا اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، ایمان لانے سے پہلے پہلے جو کچھ سودی معاملہ کیا سو وہ گزر چکا، وہ اللہ کے سپرد۔ اب جب اس نے توبہ کی یہ کامیاب ہو گیا، اور وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جس نے دوبارہ سود لیا
اللہ کا حکم آ جانے کے باوجود سود کو حرام جاننے کے باوجود سود کی حرمت کا علم ہو جانے کے بعد بھی جس نے پھر یہ سودی لین دین کیا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یہ لوگ آگ والے ہیں، ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ جان بوجھ کر جو علماء نے لکھا ہے، جو جانتا بھی ہے کہ سود حرام ہے پھر بھی اس سے باز نہیں آتا، توبہ نہیں کرتا، قیامت کے دن ایسے لوگوں کو رب تعالی جہنم میں ڈالے گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ سود جتنا بھی انسان لے لے، سودی مال جتنا بھی کما لے، وہ اتنا ہی کم نظر آتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود اگرچہ کتنا ہی زیادہ ہو جائے اس کا انجام قلت ہی ہے، انجام کے لحاظ سے وہ کم ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم۔ رب العالمین ہر گناہگار کو ناشکرے کو ناپسند کرتا ہے، اور سود خور تو بڑا ناشکرا ہے، جس کو رب العالمین نے مال کی دولت سے، مال کی نعمت سے نوازا ہے، اور وہ ظالم اتنا ناشکرا ہے کہ مالدار ہونے کے باوجود بھی کسی غریب کو قرض دیتا ہے تو سود پہ دیتا ہے۔ اس سے بڑی ناشکری اور کیا ہوگی؟ اس کو چاہیے کہ وہ اس مال سے کسی غریب فقیر کو قرض دیتا ہے تو بلا سود دے اور شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اللہ اسے پوچھیں گے بھائی دنیا سے میرے لیے کچھ نیکی کما کر لائے ہو کہ نہیں؟ وہ کہے گا باری تعالی کوئی ایسی نیکی نہیں ہے کہ جو میں تیرے سامنے پیش کر کے کہوں باری تعالی یہ تیرے لیے میں نے کی ہے۔ پھر اللہ اسے سوال کرے گا ہے کوئی نیکی؟ وہ پھر یہی جواب دے گا باری تعالیٰ مجھے تو کخ بھی نظر نہیں آتا۔ تیسری بار سوال ہوگا کوئی نیکی دنیا میں میری خاطر کر کے لائے ہو؟ وہ کہے گا باری تعالیٰ نیکی تو نہیں ہے، ہاں ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ تو نے مجھے مال کی نعمت سے نوازا تھا، اور میں یہ کرتا تھا کہ میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا۔ اب مہلت پوری ہو جانے کے بعد، ٹائم پورا ہو جانے کے بعد جب میں اپنے مقروض سے اپنے قرض کا مطالبہ کرتا
اگر وہ کہتا میرے پاس ابھی نہیں ہے تو میں اس کو اور مہلت دے دیتا، چل یار اگلے مہینے صحیح، اگلے مہینے صحیح، اور میں دیکھتا کہ میرا کوئی مقروض زیادہ غریب ہوتا تو میں اس کو معاف بھی کر دیتا۔ اللہ فرمائے گا اچھا، سب سے زیادہ ترس کھانے والا تو میں ہوں، تو مجھ سے زیادہ ترس کھانے والا آ گیا، جا میں نے تیری مغفرت کر دی ہے، جا میں نے تجھے بخش دیا ہے، تو نے میرے بندوں کے ساتھ اتنا ترس والا رحم والا معاملہ کیا، میں کیوں تیری مغفرت نہ کروں؟ اور آج جو ظالم سرمایہ دار مالدار ہونے کے باوجود معاشرے کے غریب کو سود پہ قرض دیتا ہے، وہ ظالم اپنے انجام سے بے خبر ہے، وہ اتنا بڑا ناشکرا ہے کہ رب کی نگاہوں میں ذلیل و رسوا ہے۔ اس مال پر اللہ کا شکر ادا کر، اور شکر یہی ہے کہ اس کے غریب بندوں کو قرض دے بغیر کسی سود کے۔ آج تو ظالم کہتے ہیں مہینے بعد دیویں، نہیں تو مہینے تو بعد 10,000 پھر 15 بڑھویں سنی، اگلے مہینے 20 بن جائیں گے۔ اب وہ بیچارہ اس مہینے 10 نہیں دے سکا، اگلے مہینے 15 بن گیا، تو جو 10 نہیں دے سکا وہ 15 کہاں سے دے گا؟ اب اگلا مہینہ آیا 20 بن گیا، تو جو 15 نہیں دے سکا وہ 20 کہاں سے دے گا؟ اب کرتے کرتے سود در سود در سود، وہ بیچارہ سود کے نیچے دب جاتا ہے۔ کتنا ظالم ہے سود خور، اللہ کی لعنت اور غضب کا مستحق ہے وہ سود خور، کہ جو یہ غلط معاملہ کر کے لوگوں کے گھر اجاڑتا ہے، لوگوں کی زندگی اجیر بناتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس قوم میں سودی لین دین عام ہو جائے اللہ اس کو قحط میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ایسے گندے اور ظالم لوگوں کی وجہ سے، ایسے حرام خوروں کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی مصیبت میں اور دوسرے لوگوں کو بھی مصائب کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ جبکہ اگر کسی کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کر لے، قرض دے کر اگر اس کو نرمی کے ساتھ اس سے مطالبہ کرے یا اس کو مہلت دے تو اللہ کی مغفرت اور بخشش کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور جو اس طرح سودی مال لے کر کھاتے ہیں اور ہڈے کٹے موٹے بنتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جو گوشت حرام مال سے بنا ہے، حرام مال سے جو جسم پلا ہے، وہ جہنم کی آگ کا مستحق ہے۔ حرام مال کھانا آسان ہے میرے دوستو، اس کو آزمانا مشکل ہے، اور اس کے ساتھ اور بھی کئی ایسے ذرائع ہیں حرام کمانے کے۔ کوئی سود کھا رہا ہے، کوئی جوئے کا مال کھا رہا ہے، کوئی کتے لڑا کے جوا لگاتا ہے، کوئی گھوڑے دوڑا کے جوا لگاتا ہے، کوئی اس پرندے کو، اس مرغ کو جو صبح ہمیں تہجد کے وقت اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ کرتے ہیں، کوئی ان بے زبانوں کو آپس میں لڑا کر حرام کماتے ہیں، اپنے پیٹوں میں بھی حرام ڈالا، بیوی بچوں کے پیٹ میں بھی حرام ڈالا۔ لیکن یہ یاد رکھنا میرے دوستو، حرام کھانے سے اگرچہ شکلیں نہیں بدلتی، شکلیں نہیں بگڑتی، لیکن نسلیں ضرور بگڑ جاتی ہیں، نسلیں ضرور بگڑ جاتی ہیں۔ اس کی کئی مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا 1 درم سود کا کھایا، 1 درم یار،
ایک درم کھانا 36 بار زنا کرنے کے مترادف ہے۔ لاکھوں کروڑوں کھانے والوں، سوچ لو کتنی مرتبہ اس گناہ کا مرتکب بنے ہو۔ اما عائشہ فرماتی ہیں یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو، کسی سے ڈرنے ورنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ سود کو کسی نے حرام نہیں کیا، اللہ نے حرام کیا ہے۔ اب دنیا والوں سے چھپ چھپا کے ہم لین دین کرتے ہیں، ظالموں جس نے حرام کیا ہے اس سے بھی چھپ کے کر سکتے ہو، اس سے تو تمہارے یہ معاملات ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اس سے نہیں ڈرتے ہو، دنیا والوں سے ڈرتے ہو۔ ام عائشہ فرماتی ہے آیت نازل ہوئی، میرے نبی مسجد میں تشریف لے گئے اور اس کی تلاوت کی، اور جتنے ایسے معاملات تھے، شراب، جوا، سودی لین دین، سب کو میرے نبی نے حرام قرار دیا۔ شراب کی حرمت آئی، آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ ایمان والو، بے شک شراب، جوا، پانسے کے تیر، یہ سارے کیا ہیں؟ شیطانی عمل ہیں۔ فاجتنبوہ، تم اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ آیت نازل ہوئی، مدینہ کی گلیوں میں شراب ایسی بہہ رہی تھی نالیوں میں جیسے موسلا دار بارش ہو، اور گلی محلوں میں نالیوں میں پانی بہتا ہے۔ ایک صحابی کسی دوسرے شہر سے کئی مٹکے شراب خرید کر لا رہے تھے، راستے میں کسی نے بتایا مدینہ لے کے جا رہے ہو فروخت کرنے کے لیے، مدینہ میں تو شراب کی حرمت کا حکم آ گیا۔ یہ نہیں کیا کہ اتھو مڑون جاتے جا کے واپس کر لیں مجھے، کم سے کم پیسے تو بچاوا نا۔ وہی پہ سارے مٹکوں کو توڑ ڈالا، ساری شراب ضائع کر دی۔ ایسے ہیں ایمان والے۔ صحابہ نے ان برتنوں کو بھی توڑ ڈالا کہ جن برتنوں میں شراب پڑی ہوتی تھی، کہ ہم انہیں بھی اب استعمال نہیں کریں گے۔ یہ ہیں مسلمان، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہنے والے۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ کی مجلس میں، ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، آپ نے پکڑ کے اتاری اور یوں پھینک دی۔ مجلس ختم ہو گئی، رسول اللہ اٹھ کے تشریف لے گئے، ساتھیوں نے کہا جا بھائی اپنی انگوٹھی چک لے، کہا میں نہیں اٹھاتا۔ وہ یار پین نہیں، اس کو بیچ کے پیسے اپنی ضرورت پر لگا لے۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم، جس چیز کو میرے نبی نے پھینک ڈالی میں کبھی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ آج کا مسلمان جانتا بھی ہے سود میرے اللہ نے حرام کیا ہے، میرے نبی نے حرام کیا ہے۔ مسلمان بھی اپنے آپ کو کہتا ہے، صف اول میں نماز بھی پڑھنے آ جاتا ہے، حج کرنے بھی چلا جاتا ہے، صدقہ خیرات زکات بھی دیتا ہے، مال سارا حرام کا رکھا ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے جو آدمی حرام مال سے صدقہ دیتا ہے اس کے کافر ہونے کا اندیشہ ہے، اسے شرم نہیں آتی، اس کے دل میں اتنا خوف نہیں ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں غلط مال خرچ کرتا ہے۔ آج مسلمان نے اپنا یہ عقیدہ اور نظریہ بنا لیا، چلو لاکھ حرام کے کما لیے، 10,000 صدقہ دے دیے، 10,000 صدقہ دینے سے 90,000 حلال ہو جائے گا۔ ہیلے بہانے کرتا ہے آج کا مسلمان۔ یہودیوں پر رب تعالیٰ نے چربی کو حرام کیا، کہنے لگے چربی حرام ہے نا، اس کو پگھلا کر گھی اس سے نکال کے وہ بیچ ڈالا، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے۔ آج کا مسلمان
2 نمبر چیز، حرام چیز بوتل میں ڈال کر اوپر غلط لیبل لگا کے اس کو فروخت کرتا ہے. اللہ کا خوف اس کو نہیں آتا، ہیلے بہانے بنا کر چیز کو اپنے لیے بیچنا خریدنا جائز قرار دے دیتا ہے. اتنی بڑی بوتل ہو، اس کے اندر پیشاب بھر دو، اوپر لیبل لگا لو شربت فولاد. لیبل لگانے سے وہ پیشاب کبھی بھی شربت فولاد نہیں بن سکتا. ہم لاکھ ہیلے بہانے بنا لیں، اللہ کی حرام کردہ چیز کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتی میرے دوستو. شریعت مکمل ہو چکی ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سات ہلاک کرنے والی باتوں سے، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. ان میں سے پہلی چیز ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. اور دوسرا فرمایا کہ جادو کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، ہلاک کرنے والا گناہ ہے. تیسرا فرمایا ناحق قتل کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، ہلاک کر دینے والا گناہ ہے. چوتھا فرمایا سود کھانے سے، سود دینے اور لینے سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ بھی ہلاک کر دینے والا گناہ ہے. اور پانچواں فرمایا یتیم کا مال کھانے سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ مال نہیں اپنے پیٹوں میں ڈالتے، حقیقت میں آگ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں. اور چھٹا فرمایا میدان جنگ سے بھاگ جانا، دشمن کو پیٹھ دکھانا، یہ بھی ہلاک کر دینے والا گناہ ہے. اور ساتواں فرمایا کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، یہ بھی ہلاک کر دینے والا گناہ ہے. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے 4 آدمی ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں رب تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ میں ان کو جنت میں داخل نہیں کروں گا. اب بتلاؤ جنت کس کی ہے؟ بولو بولو بھائی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اور جس کو اللہ جنت میں نہ داخل ہونے دے، کوئی اس کو داخل کرا سکتا ہے؟ کوئی نبی، کوئی ولی؟ بعض تو کہتے ہیں نا جی شیخ عبد القادر جیلانی ٹائی کلاوے پر سن تو سارے چک کے جنت چپا دے سن. کو خالہ جی نہ کار تھوڑا یہ کو پیونی جنت تھوڑی ہے، جو کچھ مرضی کرتے جاؤ، اللہ رسول کے احکامات کو پامال کرتے جاؤ، شرک اور بدعات کے انبار لگاتے جاؤ اور بخشے جاؤ گے، یہ خالہ جی کا گھر تھوڑا ہی ہے. 4 آدمی ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے اپنی ذمہ لے رکھا ہے کہ اللہ ان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. ان میں سے پہلا فرمایا شراب کا عادی، جو ہمیشہ شراب پیتا ہے، توبہ نہیں کرتا. اب شراب رب تعالیٰ نے حرام کی ہے، اور میرے نبی نے فرمایا الخمر ام الخبائث، شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے. آج نئے سال کی آغاز میں ہمارے ملک میں کتنی شراب چلتی ہے، کتنے ایسے شادی کے فنکشن ہیں اس میں کتنی شراب چلتی ہے، علل اعلان لوگ پیتے ہیں، حرام سمجھتے ہیں پھر. اور دوسرا فرمایا سود کھانے والا، اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے کہ اللہ ان کو جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا. سود خورو، کچھ اللہ کا خوف کرو. کیوں اللہ کی اس نعمتوں والی جنت سے محروم ہونا چاہتے ہو؟ دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے اس گند کو، اس حرام مال کو کیوں لیتے ہو؟ اور تیسرا فرمایا یتیم کا مال کھانے والا، اور چوتھا فرمایا ماں باپ کا نافرمان. ان چاروں کے بارے میں اللہ نے ذمہ لے رکھا ہے کہ اللہ ان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا.
تو میرے دوستو، آج ہمارا معاشرہ سود جیسی لعنت سے لت پت ہو چکا ہے. اور اللہ نے سود کو کیوں حرام کیا ہے؟ اس کی حرمت میں حکمت کیا ہے؟ تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ قرض دینے اور لینے والا معاملہ کرو. فرمایا کسی کو 2 مرتبہ قرض دینا 1 مرتبہ صدقہ کرنے کے برابر ہے. میں نے کسی کو 10,000 قرض دے دیا، وہ کہتا ہے یار 10,000 میں اور بھی لوڑن میں مجھے اور بھی دے دو. میں نے اس کو 10,000 اور دے دیا. اب میں نے اس کو 2 مرتبہ قرض دیا، اب اس نے مہلت پہ میری قرض بھی مجھے واپس کر دیا اور مجھے 20,000 صدقہ کرنے کا ثواب بھی مل گیا. جائز کاموں میں، حلال کاموں میں، جائز معاملات کے کرنے میں اللہ نے ہمارے لیے کتنا اجر رکھا ہے. ہم مسلمان اتنے بدبخت ہو چکے ہیں، نہ ہمیں یہ اجر نظر آ رہا ہے، نہ ہمیں وہ گناہ اور عذاب نظر آ رہا ہے. اور میرے دوستو، اسی طرح سود کے ساتھ ساتھ اور جو ناجائز ذرائع ہیں، مسلمانوں کو ان سے بھی بچنا چاہیے، ان سے بھی بچنا چاہیے. کسی کا مال ناحق لے لینا، کسی کی زمین ناجائز دبا لینا، کسی کے حق پر ناجائز قبضہ کر لینا، یہ وہ سارے معاملات ہیں جو ہماری دنیا بھی برباد کرتی ہے اور ہماری قبر کو بھی آگ سے بھر دیتے ہیں. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، سود خور جب اللہ کی عدالت میں آئے گا، اس سے کہا جائے گا اپنا ہتھیار لے لے اور اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جا. فَإِن لَّمْ تَأْذَنُوا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. سود کھانے والوں، اگر تم اس سے باز نہیں آتے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. کسی گناہ کے بارے میں رب تعالیٰ نے نہیں فرمایا یہ گناہ اگر کرنا نہیں چھوڑتے ہو تو میرے اور میرے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. سود کے بارے میں میرے اللہ نے فرمایا. لیکن آج کا مسلمان کتنا ڈٹ کے، کتنی جرت کے ساتھ، کتنی آزادی کے ساتھ، کتنی خوشی کے ساتھ اور کتنی بے خوفی کے ساتھ سودی لین دین کا معاملہ کرتا ہے، اور یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ اور اس کے رسول نے میرے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے. تو جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا، وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا. اور ابن عباس یہ بھی فرماتے ہیں کہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے، اس پر یہ فرض اور واجب ہے حاکم وقت پر کہ سود خوروں کی گرفت کریں، ان کو پکڑیں، ان کی شناخت کرائیں اور ان سے توبہ کرائیں. اگر یہ توبہ نہیں کرتے ان کی گردن اڑا دی جائے. یہ قابل معافی جرم، یہ ناقابل معافی جرم ہے. میرے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم ہے معاف نہ ہونے والے ناقابل معافی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. یا رسول اللہ وہ ناقابل معافی گناہ کون سے ہیں؟ فرمایا ایک غنیمت کا مال چوری کرنا، دوسرا سود کھانا. سود کھانا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے. سود خور کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی، صدقہ کرنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. اللہ اس کے مال کو بڑھاتا ہے، اس میں برکتیں ڈالتا ہے، اور جو اس نے خرچ کیا ہوتا ہے وہ اللہ اپنے ہاں اس کے لیے جمع کرتا رہتا ہے. کل قیامت کے دن اللہ دگنا تگنا کر کے اس کا بدلہ اس کو عطا کرے گا. تو میری گزارش ہے
پورے معاشرے کے لوگوں سے، اگر خدا نہ خواستہ ہم کمائی کے کسی ناجائز ذریعے میں مبتلا ہیں، ہم فوراً اس سے توبہ کریں۔ علماء نے فرمایا جس کے پاس سارا مال حرام کا ہے اس کا صدقہ خیرات کر دینا اس کے ذمہ واجب ہے، 1 روپے بھی اپنے پاس نہ چھوڑے، سب کچھ صدقہ کر دے۔ لیکن صدقے کا وہ جو حرام مال صدقہ کرے گا نا بغیر کسی ثواب کے امید کے، اس پر ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے دوستو، سودی لین دین، جوا، چاہے وہ کتوں کی لڑائی پہ لگایا جائے، چاہے وہ مرغوں کی لڑائی پہ لگایا جائے، چاہے وہ گھوڑے دوڑا کر جوا لگایا جائے، یہ سارے معاملات حرام ہیں، حرام۔ ہم مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، جس کے بارے میں تمہیں معلوم ہو کہ اس کی کمائی ٹھیک نہیں ہے، اس کے ہاں دعوت کھانے سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ 1 لقمہ حرام کا کھاؤ گے 40 دن کی عبادت برباد کر دو گے۔ اس لیے میرا پیغام ہے آج کے اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے، جو لوگ یہ سودی لین دین کرتے ہیں اور یقیناً لوگ کرتے ہیں، انہیں اس کام سے باز آ جانا چاہیے۔ خدا را لوگوں کی زندگیاں مت اجیر بناؤ، مت لوگوں کو اپنے ظلم کا نشانہ بناؤ۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے بلا سود غربا مساکین کو قرض دو اور پھر ان سے واپس لو، اور جتنا معاملات کر چکے ہو اس سے توبہ کرو، آئندہ اپنی قبر مت خراب کرو۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، بس وہ واقعہ میں بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک آدمی کی موت کا وقت تھا، میں اس کے پاس گیا، میں اس کو کلمے کی تلقین کرتا ہوں، کو 70 بار میں نے اس کو کلمے کی تلقین کی، لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ پاتا۔ اس نے کہا مالک میرے سامنے آگ کا پہاڑ ہے اور میں کلمہ پڑھنے کا ارادہ کرتا ہوں تو وہ پہاڑ میری طرف حرکت کرتا ہے، اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو قریب ہے کہ وہ آگ مجھے جلا دے۔ اور اسی طرح بغیر کلمے کے وہ مر گیا، مردار ہو گیا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا کام کرتا تھا؟ فرمایا یہ سودی لین دین کیا کرتا تھا۔ کتنا خطرناک انجام ہے میرے دوستو، خدا را اس کام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جن لوگوں کے ذمے تمہارے سود ہیں انہیں معاف کر دو، توبہ کر لو کہ آئندہ نہیں کریں گے۔ چند روزہ زندگی ہے، ختم ہو جائے گی، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی، اس میں ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں ہوگے، کیوں اپنی آخرت برباد کرتے ہو؟ میرا پیغام ہے ان کاموں سے جتنے بھی حرام کے ذرائع ہیں سب سے توبہ کر لو، حلال کماؤ، تھوڑا ہو اللہ اس میں برکتیں ڈالتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔